ایک لفظ ہے شفا اور دوسرا لفظ ہے شفا. کیا لفظ ہیں؟ کتنے ہو گئے؟ دو. توجہ کرنا. ایک لفظ ہے شفا شین کے زیر کے ساتھ بے کسر شین شفا، اور دوسرا لفظ ہے شفا شین کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، زبر ہے. اب ان دونوں کے اندر فرق اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے. میرا خیال میں آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے. تو ہم پھر اپنی گفتگو میں بعض اوقات خیال نہیں کرتے، ایسے بول دیتے ہیں، مگر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم نے لفظ غلط بولا ہے تو اس کا معنی بھی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے یہ دونوں لفظ کے درمیان، الفاظ کے درمیان فرق یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. اور یہ فرق اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے. ہاں تو بہرحال یاد کر لو، پہلا لفظ ہے شفا اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ شفا. ان دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. پہلا لفظ، اس لفظ کا معنی، اس لفظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ شفا. بولو ایک بار زبان سے، شفا. اس کا معنی ہوتا ہے صحت، تندرستی اور بیماری سے شفا یاب ہونا. شفا کا معنی صحت، تندرستی، کوئی بیماری ہو تو بیماری سے صحت یاب ہو جانا، شفا یاب ہو جانے کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شفا. ہم اپنی دعاؤں میں نہیں کہتے کسی کے لیے دعا کرنی ہو، یا اللہ فلاں بندے کو شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے فلاں بیماری ہے، اللہ مجھے اس بیماری سے بولو شفا عطا فرما. تو شفا کا معنی کیا ہوا؟ صحت، تندرستی اور بیماری سے صحت یاب ہو جانے کو کیا کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں، شفا نہیں کہتے. شفا کبھی نہ کہنا، معاملہ بالکل الٹا ہو جائے گا. تو پہلا لفظ کیا ہوا؟ شفا. شفا صحت، تندرستی، بیماری سے صحت یاب ہونا. شفا یاب ہونے کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شفا. اب اس پر تھوڑی قرآن مقدس کی آیات سن لیں، پھر میں دوسرا لفظ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا معنی کیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ اللہ کریم نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے. توجہ کر میرا دوست، اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگو، یا ایھا الناس. اس کے اندر کافر بھی داخل ہیں، غیر مسلم بھی داخل ہیں، مومن موحد بھی داخل ہیں، مشرک بھی اس کے اندر داخل ہیں. اللہ کریم نے سب کو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الناس. او لوگوں، او آدم علیہ السلام کی اولاد،
او میرے آدم پیغمبر کا قبیلہ، خاندان، نسل سن لو، میں اللہ کریم تمہیں کہہ رہا ہوں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے اللہ کا کرم تمہارے اوپر ہے، اللہ پاک کی تمہارے رب کی مہربانی ہے، اللہ پاک کی شفقتیں تمہارے اوپر ہیں، اللہ پاک کا احسان ہے تمہارے اوپر، تمہاری واعظ و نصیحت کے لیے اللہ نے خزانہ قرآن کا اتارا ہے۔ موعظۃ من ربکم، او مولوی صاحب، پیر صاحب، مفتی صاحب، شیخ الحدیث صاحب، فلانے چھوٹے بڑے واز کرنے والے مبلغ، اللہ کریم فرماتے ہیں موعظۃ من ربکم، جب بھی تو نے واز و نصیحت کرنی ہو لوگوں کو، جب بھی بیان کرنا ہو، جب بھی خیر خواہی کا بیان واز کرنا ہو عوام کو، اللہ کریم فرماتے ہیں من ربکم، یہ واز و نصیحت کا خزانہ اللہ کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے بن کے آیا ہے، تو اللہ کا لا ریب قرآن بن کے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے مولوی قرآن پڑھتے ہیں، فلانے اکابر نے یوں لکھا، فلانے بڑے نے یوں لکھا، فلانے مفتی نے یوں لکھا، فلانے ولی نے یہ لکھا، فلانے نے یوں لکھا، یہاں لکھا، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ فلانے نے یہ لکھا، یہ لکھا، فلاں لکھا، اس سے کیا عوام کو فائدہ مل رہا ہے؟ یہ بتلاؤ کہ تمہارے رب نے کیا لکھا ہے قرآن پاک کے اندر، اس سے فائدہ ہوتا ہے عوام کو۔ موعظۃ من ربکم، مبلغ کا کام ہوتا ہے اللہ کے قرآن سے واز کرنا۔ اچھا آپ بتاؤ، آپ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، میرے تو آپ گواہ بن سکتے ہو کہ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں کہ روایتیں سناتا ہوں، سارے بولو شاباش ہو گواہ نا؟ دن قیامت کے اگر اللہ آپ سے پوچھ لے تو گواہی دے سکو گے کہ اس مولوی نے ہمیں قرآن سنایا تھا، کہ میں مولویوں کی باتیں سنا رہا ہوں آپ کو جمعے کے اوپر، قرآن ہی سناتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ آئیں تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سناؤں، مگر وقت کی قلت ہوتی ہے، چلو 3-4 آیاتیں بھی سنا لیتا ہوں، تب بھی اللہ کا شکر ہے، آپ اس کو بھی غنیمت سمجھیں۔ میں اس پر فخر تکبر نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ہے، پورے کوٹندوں کے اندر چلے جاؤ، پورے کوٹندوں میں آپ جا کے مولویوں کے بیان سنو، جمعے پڑھو، دیکھو کہ وہ اللہ کا قرآن کتنا بیان کرتے ہیں۔ مولوی جب بھی بیان شروع کریں گے یا پھر فلانے اکابر کی بات، فلانے حضرت نے یوں لکھا، ہمارے فلاں نے یوں لکھا، فلانی کتاب میں یوں لکھا ہے، فلانے نے یہ، مگر یہ نہیں کہ سب سے پہلے یہ کہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ کے کہ اللہ نے یہ لکھا ہے۔ مبلغ کا کام تو یہی ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھ کے مسئلہ بیان کرے۔ توجہ ہے نا؟ تو آپ گواہ رہنا انشاءاللہ دن قیامت کے کہ اس مولوی نے، اس عالم نے، اللہ ہمیں قرآن سنایا تھا جو تیرا لا ریب قرآن ہے۔ اور میں بھی کوشش کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا قبول فرمائے اپنی رضا کے لیے، اور آپ کا سننا بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ موعظۃ من ربکم، اللہ کریم فرماتے ہیں اس قرآن کو اللہ کریم نے واعظ و نصیحت کا خزانہ بنا دیا ہے۔ اصل میں مبلغ، خطیب، بہت بڑا علامہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لا ریب قرآن سے واعظ و نصیحت کرے۔ ایسی بات ہے، ہاں کتاب میں روایتیں، نصاب، اس کے پڑھنے سے کوئی مبلغ نہیں بنتا، نہ ہی کوئی علامہ بنتا ہے۔ عالم، مبلغ اور ساری کائنات کے مبلغ اعظم ہیں تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان جیسا مبلغ نہ کوئی بن سکتا ہے اور نہ کوئی بنا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو قرآن میں مبلغ خود کہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے پتھر کھائے ہیں مگر قرآن سنانا چھوڑا نہیں ہے۔ ساری برادری قریشی، سارے خاندان برادری والے ناراض ہوتے ہیں تو چل ہو گئے، میرے محمد کریم کے دشمن بن گئے،
مگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن سنانا چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا کہ انسانیت کو اگر کامیابی اور فائدہ مل سکتا ہے تو صرف اللہ کے قرآن مقدس سے مل سکتا ہے۔ موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے قرآن واعظ و نصیحت کا خزانہ بن کے آیا ہے۔ اچھا اللہ پاک جی، یہ تو مبلغین کے لیے قرآن واعظ و نصیحت کا خزانہ بن کے آیا ہے، اللہ پاک جی ان پڑھ لوگوں کے لیے جو عالم نہیں ہیں، مبلغ نہیں ہیں، جٹ قسم کے بندے ہیں، اللہ ان کے لیے تو نے قرآن کو کیا بنایا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں ان کو بھی میں اللہ نے محروم نہیں فرمایا، میں اللہ کریم نے ان کے بارے میں بھی فرمایا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں عام جٹ بندہ، ان پڑھ بندہ، وہ مبلغ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بہت بڑا علامہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں مگر سنگت قرآن سے بنا گیا ہے، تعلق قرآن سے بنا گیا ہے، یاری قرآن سے لگا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہدی 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 للتی ہی اقوم، اگر میرے قرآن سے تعلق بنایا اس ان پڑھ بندے نے، اس نے کہا ہے سچ ملنا ہے تو قرآن سے ملنا ہے، ہدایت ملنی ہے تو قرآن سے ملنی ہے، سیدھا راستہ نصیب ہونا ہے تو قرآن سے ہونا ہے، اس نے ساری کتابیں روایتیں پیچھے کر دی ہیں مگر اتنا یقین اللہ کے قرآن پر بنایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بالکل جٹ بندہ ہے، ان پڑھ بندہ ہے، کچھ نہیں جانتا، مگر اللہ کی قسم ہے قرآن اس کو ایسا مضبوط راستہ دکھا دیتا ہے، ایسی پٹڑی پر قرآن چڑھا دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سارا جہان تو ٹوٹ سکتا ہے، کمزوریاں آ سکتی ہیں، مگر وہ جو قرآن والے راہ پر چل پڑا ہے اس قرآن والے راستے کے اندر کبھی ٹیڑھا پن نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے ان پڑھوں کو بھی ایسے محروم نہیں فرمایا۔ واعظین کے لیے بھی خزانہ قرآن ہے، مبلغ کا کام ہے قرآن سنانا، نصاب سنانے، روایتیں سنانیاں، کتابڑیاں پڑھ کے سنانا، یہ مبلغ کا کام نہیں ہے۔ مبلغ اعظم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر قرآن سنایا ہے تو پھر تیرے میرے مبلغ کا بھی کام ہے اللہ کا قرآن زور کے ساتھ بیان کرے تاکہ تبلیغ کا حق ادا ہو جائے۔ تبلیغ اصل ہے ہی قرآن مقدس کی، اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہے نہ میں نے مبلغ کو محروم کیا ہے نہ ہی ان پڑھ بندے کو محروم فرمایا۔ مبلغ کے لیے بھی واعظ و نصیحت کا خزانہ قرآن ہے، عام جٹ بندے ان پڑھ کے لیے بھی ایمان کا خزانہ کیا ہے؟ بولو سارے شبس کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہدایت کا خزانہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا ہے میرے پیغمبر جب بھی واعظ و نصیحت کرنی ہو تو قرآن سے کرنا، قرآن سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے میرے پیغمبر۔ اگر آپ قرآن سے باہر چلے گئے تو میں اللہ کہہ رہا ہوں نہ آپ میرے ہیں نہ میں تیرا ہوں میرا پیغمبر، پھر میرا اور آپ کا رشتہ سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ذکر بالقرآن، میرا پیغمبر جب بھی واعظ کرنا ہو، ذکر واعظ و نصیحت کا جب بھی ارادہ ہو میرے محبوب بالقرآن، پھر آپ نے اپنے آباء و اجداد کی باتیں نہیں سنانی، رب کا لا ریب سچا قرآن سنانا ہے ان کو۔ اور اللہ کی قسم ہے قرآن سنانے کے اندر جتنی اثر ہے اتنی اثر کسی اور بات کے سنانے میں نہیں ہے، حدیث سنانے میں بھی اتنا اثر نہیں جتنی قرآن سنانے کے اندر اثر۔ کیوں؟ قرآن سے ایمان پیدا ہوتا ہے، حدیث سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ حدیث سے ایمان نہیں آتا، حدیث سے کیا آتا ہے؟ عمل پیدا ہوتا ہے۔ قرآن سے ایمان، جب تک ایمان نہیں عمل کہیں سے آ سکتا ہے؟
اس لیے قرآن سننے سنانے کا فائدہ زیادہ ہے، حدیث کا فائدہ عمل کے میدان میں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی حدیث سے اس بندہ سرے سے انکار کر دے۔ کئی ایسے فرقے ہیں دنیا کے اندر جو صرف قرآن کی رٹ لگاتے ہیں، صحیح حدیث رسول اللہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہیں آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ یہ مولوی صاحب قرآن کی رٹ لگا رہے، کہیں یہ حدیث کا منکر تو نہیں ہے کیونکہ شیطان اندر دل میں گھس کے بعض اوقات بڑے بڑے خیالات پیدا کرتا ہے کہ یہ جو قرآن بار بار کر رہے ہیں، کہیں یہ حدیث کا منکر تو نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس لیے کہ قرآن ہر لحاظ سے کیا ہے؟ مقدم ہے۔ قرآن کسی وقت کسی معاملے کے اندر بھی پیچھے نہیں کیا جا سکتا، چاہے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ تو سکتی ہے، مگر قرآن والا مسئلہ اور قرآن والا معاملہ، فیصلہ قرآن مقدس کا وہ کبھی پیچھا ہٹانے کی اجازت بالکل نہیں ہے قطعا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موعظۃ من ربکم، قرآن وعظ و نصیحت کا بھی خزانہ بن کے آیا ہے، اور قرآن ایمان و ہدایت رشد کا بھی خزانہ بن کے آیا ہے۔ اللہ اور قرآن پاک کی کیا صفات ہیں، اللہ کی قسم ہے، رب کا قرآن آگے کہتا ہے، یہ 11واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، یہ مومنین کے لیے، ان ایمانداروں کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بن کے آیا ہے، تو اللہ کا قرآن ہے۔ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی اگر بیماریاں، اندر کی مقصد بیماری بتلانا مقصود ہے، چاہے روحانی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، ظاہر کی بیماریاں ہو، کفر و شرک ہو، ضلالت و گمراہی ہو، بدعات و رسومات ہو، یا اندر کی بیماریاں ہو، عقیدہ خراب ہے، باقی اندر کی بیماریاں اگر موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن سے تعلق بنانا تیرا کام ہے۔ شفاء لما فی الصدور، تیرے اندر باہر کی بیماریاں ٹھیک کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تو قرآن کیا بن کے آیا ہے؟ لفظ کیا آیا یہاں پر؟ سارے بولو شاباش، شفا۔ کیا لفظ ہے؟ اس کو یاد رکھنا، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن ہدایت کا بھی خزانہ بن کے آیا ہے، رحمت کا بھی خزانہ بن کے آیا ہے، مگر اللہ کی ہدایت و قرآن والی رحمت سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں للمؤمنین، مومن بندہ جس کے دل میں ایمان ہے، وہ ایماندار بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، تو اللہ کی کتاب قرآن رحمت اور ہدایت رحمت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے، کہہ دیجئے میرے پیغمبر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، او لوگو میرا پیغمبر اعلان کر کے کہہ رہا ہے قل بفضل اللہ، یہ قرآن کا نزول اللہ کا فضل بھی ہے تمہارے اوپر، اور اللہ کی رحمت بھی ہے، اسی اللہ کی رحمت و فضل کے اوپر تم خوش رہو، فلیفرحوا، جتنی دل کرتا ہے اندر دل اپنے کو خوش رکھنا ہے، تو اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بناتے جاؤ، اللہ دلی بھی خوشی نصیب فرمائیں گے، اللہ ظاہر کی بھی خوشیاں نصیب فرما دیں گے، مگر تعلق اللہ کے قرآن سے بنانا ہے۔ اس لیے توجہ کر میرا دوست، یہ 11ویں سپارے کی آیات میں تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا،
اللہ نے فرمایا ہے اس اللہ کے قرآن رحمت اور اس کے فضل کے اوپر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم نے دنیا میں جمع کر رکھا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جواہرات ہے، درہم ہے، دنانیر ہے، مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہیں، جاگیریں ہیں، الفتیں ہیں، زمینیں ہیں، رقبے ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی دنیا میں تم نے جمع کر رکھا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہوا خیر، ہوا پڑھو سارے شاباش اپنی زبان سے، ہوا خیر، ان دنیا کے خزانوں میں خیر نہیں ہے، یہ جو اللہ نے خزانہ نازل فرمایا ہے اس میں ساری خیر ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ اب اس قرآن کی آیت کو پڑھ کے توجہ کرنا میرا دوست، ناراض نہیں ہونا، اس آیت کو پڑھ کے میلاد منانے والا میلاد کے اوپر فٹ کر دیتا ہے، جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ میلاد قرآن سے ثابت ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی قرآن سے تو ثابت ہے میلاد، مگر ان پڑھ عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ مولوی کہتا ہے دیکھو جی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوشیاں مناؤ، معلوم ہوتا ہے محمد مصطفیٰ رحمت بن کے آئے ہیں، لہذا محمد کریم کے میلاد پر خوشیاں مناؤ۔ ہے تعریف قرآن کے نہیں ہے؟ قرآن کو تبدیل کرنا ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ نے آیت سن لی ہے نا مجھ سے، یا کہ دیکھ بھی لینا قرآن پاک کی 11ویں سپارے کی آیت ہے، سورہ یونس ہے۔ اچھا آپ نے سنی ہے، آپ بتائیں اس میں میلاد کا لفظ ہے؟ بولو، میں کوئی علمی بات نہیں کر رہا، سادی بات کر رہا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اس میں میلاد کا کوئی ہے لفظ؟ جب میلاد کا لفظ ہی نہیں ہے پھر اس کو میلاد پہ فٹ کرنے والا مسلمان ہے نا قرآن کے اندر تعریف کرنے والا؟ اگر اسی سے میلاد مراد ہے تو پھر کوئی صحابی کا قول پیش کر، کوئی صحابی کی تفسیر یا تفسیر رسول اللہ ہو، پیارے پیغمبر نے قرآن کی آیت کو پڑھ کے میلاد پہ فٹ کیا ہو، یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ آیت پڑھ کے میلاد پہ فٹ کی ہو، اپنے مقصد کے لیے مولوی پتہ نہیں اللہ کے قرآن کے اندر کیوں تبدیلی اور ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ ہماری عزت بچ جائے، قرآن کی بے عزتی ہوتی ہے تو ہو جائے معاذ اللہ، مگر ہماری عزت کیا ہو جائے؟ بچ جائے۔ بھائیو ان ایسے مولویوں سے بچا کریں، قرآن پاک کی بے تکی تفسیر کرنا، من گھڑت رائے تفسیر کے مطابق ایسے ہی بس بیان کر دینا، کرنے والا بھی مجرم، سن کے عمل کرنے والا بھی کیا ہے؟ مجرم ہے۔ وگرنہ آپ سن رہے ہیں، میں نے پیچھے آیت پڑھی ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن وعظ و نصیحت کا خزانہ ہے، قرآن شفا بن کے آیا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ تو پیچھے والی آیت میں تو سارے قرآن کا ذکر ہے، آگے والی آیت میں پھر یہ کیسے ذکر آ گیا کہ آگے والی آیت کے اندر محمد مصطفیٰ کا ذکر آ جائے؟ پیچھے تو ساری قرآن کی صفات کا بیان ہے، تو اگلی آیت کے اندر بھی صفات قرآن کا بیان ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر قرآن میں کسی آیت میں؟ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، اور تو کہیں سے کچھ نہیں ملتا، پھر قرآن کی آیات میں طویلیں کر کے بس وہ ثابت کرنا ہے کسی طریقے سے کہ یہ جائز ہے، بس جواز کا فتویٰ کہیں سے مل جائے، بس باقی خیر ہی خیر ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ توجہ ہے، اللہ نے قرآن کو کیا فرمایا؟ شفاء لما فی الصدور۔ آگے 15واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کریم نے وہاں پر بھی کیا لفظ بیان فرمایا ہے؟ توجہ، اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ، پڑھو، شِفَاءٌ
ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ اندر اور باہر کی بیماریاں دور کرنے والا اللہ کا قرآن ہے، شفاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے رحمت کا خزانہ قرآن بن کے آیا ہے۔ مگر توجہ کرنا میرا دوست، قرآن شفا بن کے آیا ہے، زبان سے پڑھ لینے سے شفا حاصل ہوتی ہے، لکھ کے کھول کے پینے سے شفا نہیں ملتی، اس کو لکھ کے گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، کیونکہ میرے پیغمبر نے اس کو لکھ کے گلے میں لٹکایا بھی نہیں ہے، بتایا بھی نہیں ہے کہ لکھ کے گلے میں لٹکاؤ تو شفا مل جائے گی۔ اور میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کو لکھ کے پھر پانی کے اندر گھول کے پینے سے بھی شفا نہیں ملتی، کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ نے یہ کام نہیں کیا، میرے پیغمبر کے صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ کام شفا قرآن کیسے بن کے آیا ہے؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو قرآن میں فرمایا ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل فرمائی ہے، اتلو 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 اتلو، میرے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے تلاوت کرتے جائیے۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قرآن کو قراءت سے پڑھا کر، قرآن کی تلاوت بھی کیا کر، کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے تلاوت کرنے سے اندر اور باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر اندر سے شفا یاب ہونا ہے، باہر کی بیماریاں دور کرنی ہے، ظاہر و باطن کی ساری بیماریاں ختم کرنی ہے، اس کا واحد علاج بن کے اللہ کا قرآن آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن سے تعلق پکا بناتا جا، میرا وعدہ ہو گیا شفاء لما فی الصدور، تیرے اندر باہر کی بیماریاں ساری ختم کر کے صحت دینے والا کون ہے؟ تیسری آیت سورۃ حامیم السجدہ، وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، میرے پیغمبر کہہ دیجئے هو للذین آمنوا، قرآن مقدس ایمانداروں کے لیے ہدایت و شفاء، اور کیا بن کے آیا ہے؟ شفا بن کے آیا ہے۔ تو اب آپ نے قرآن کی مختصر آیات سے سن لیا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ دوسرا لفظ اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے شفا، کیا لفظ ہے؟ سارے بولو شبز، ایک ہے شفا، ایک لفظ کیا ہے؟ شفا، دونوں میں فرق ہے۔ شفا کا تو آپ نے سن لیا کہ قرآن مقدس شفا بن کے آیا ہے، قرآن مقدس اندر باہر کی بیماریاں ساریاں دور کرنے والا آیا ہے، یہ شفا ہے۔ نمبر دو، شفا کا معنی صحت نہیں ہوتا، شفا کا معنی ہے موت۔ کیا معنی ہے؟ موت، تباہی و بربادی کا گڑھا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اب آپ نے خیال کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بیمار بندے کو دعا دے رہے ہوں اور آپ کہیں اللہ تجھے شفا دے، تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ نے زبان سے کیا بولا ہے؟ آپ نے تو یہ کہا کہ اللہ تجھے موت دے، یہ دعا ہے کہ بد دعا دے رہے ہیں آپ؟ تو روزمرہ زندگی میں بولنے والے کئی ایسے الفاظ ہیں جن کا مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن جاننا تو ضروری ہے، اس لیے فرق جاننا ضروری ہے۔ شفا کا معنی صحت یاب، صحت، تندرستی، شفا، قرآن شفا بن کے آیا، اور شفا شین کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، فتح، اس کا معنی ہے موت اور تباہی و بربادی کا گڑھا۔
اس کا یہ معنی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ بولیں تو زبان سے یہ کہا کریں اللہ مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے شفا عطا فرما۔ ابھی آئندہ بھول کے بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ان دونوں لفظوں کے درمیان فرق یاد رکھنا ہے، شفا اور شفا۔ شفا کا معنی موت یا تباہی و بربادی کا گڑھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے وہ بھی اللہ کے قرآن سے میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 11واں سپارہ، سورت کا نام سورت التوبہ ہے۔ اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر ان عرب والوں کو کہہ دیجئے کہ قرآن کے آنے سے پہلے یا میرے پیغمبر آخر الزمان پیغمبر کے آنے سے پہلے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم لوگ تو جہنم کی تباہی و بربادی کے گڑھے کے اندر بالکل گر چکے تھے، تم لوگ تو بالکل گمراہ ہو چکے تھے اور تباہی و بربادی کے گڑھے کے اندر جا چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے پھر آخر الزمان پیغمبر قرآن اتار کے پھر تمہیں اس گڑھے سے نکال کے اللہ نے نور ایمان نصیب فرما دیا۔ تو قرآن کی آیت ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ نے فرمایا تم تو اسلام کے آنے سے پہلے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم لوگ تو جہنم کے گڑھے اور تباہی و بربادی کے گڑھے میں جا چکے تھے۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا شفا کا معنی کیا ہوا؟ موت، تباہی و بربادی کا گڑھا۔ اس لیے بولتے وقت بالکل خیال کرنا کہ کسی کو دعا دینی ہو تو اس کو کہنا کہ اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ تو اس لحاظ سے ان دونوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن والا علم نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔